موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کرنا آج کل ہر دوسرے فرد کے لیے انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اس مقصد کے لیے لوگ طرح طرح کے ڈائٹ پلانز اور ٹوٹکوں پر عمل کرتے ہیں، بغیر یہ جانتے ہوئے کہ ان کے صحت پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور کیا یہ واقعی کارآمد ہیں۔ تو چلیے ان سے متعلقہ حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سی ایسی ڈائٹس آج کل عوام میں مقبول ہیں جو مستقل طور پر وزن کم کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں، مگر ان تمام ڈائٹس کو عمر بھر کے لیے یا پھر لمبے عرصے تک فالو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان میں مختلف فوڈ آئٹمز کو اس قدر ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان انہیں اپنی زندگی کا مستقل حصہ نہیں بنا سکتا، اور جیسے ہی ہم نارمل ڈائٹ پر واپس لوٹتے ہیں وزن دوبارہ سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ تیزی سے وزن گرانا ہماری صحت کے لیے اچھا ہے۔ بہت سے لوگ وزن کم کرنے کے جنون میں روزانہ 800 سے بھی کم کیلوریز کا استعمال شروع کر دیتے ہیں اور ایک ہفتے میں 3 پاؤنڈز یا اس سے بھی زیادہ وزن گراتے ہیں۔ یہ طریقہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ساتھ ہی میں یہ جان لیں کہ شروع میں تیزی سے گرنے والے وزن کا زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے، جو نارمل ڈائٹ کے ساتھ ری گین ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک ہفتے میں 1 سے 2 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہی محفوظ اور بہترین عمل ہے۔ بعض لوگ میل سکپنگ یا فاقے کرنے کو بھی وزن کم کرنے کا بہترین طریقہ سمجھتے ہیں۔ اس کے ذریعے ابتدائی طور پر تو آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے، مگر آگے چل کر یہ ممکن ہے کہ آپ کا میٹابولزم سست ہو جائے اور آپ کا جسم کیلوریز برن کرنے کی بجائے انہیں سٹور کرنا شروع کر دے۔ لہٰذا اسمال فریکوینٹ میلز یعنی وقفے سے تھوڑی مقدار میں کھانا کھانے کی اسٹریٹجی آپ کے لیے بہترین ہے۔ کچھ لوگ خوراک میں موجود کاربوہائیڈریٹس کو برا سمجھتے ہوئے ایسی ڈائٹس فالو کرتے ہیں جن میں کم کاربوہائیڈریٹس موجود ہوں۔ مثال کے طور پر کیٹوجینک ڈائٹ آج کل انتہائی مقبول ہے۔ یاد رکھیں، کاربوہائیڈریٹس ہمارے جسم کے لیے انرجی کا بنیادی ذریعہ ہیں اور زیادہ عرصے کے لیے انہیں ڈائٹ میں شامل نہ کرنے سے مختلف سائیڈ ایفیکٹس ظاہر ہوتے ہیں، مثلاً دھیان لگانے میں دشواری، ڈپریشن، سر درد اور قبض وغیرہ۔ لہٰذا انہیں ہرگز اپنی ڈائٹ سے ریسٹرکٹ نہ کرتے ہوئے گڈ اور کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ سورسز مثلاً پھل، سبزیوں اور ہول گرینز یعنی اناج کا استعمال ضرور کریں۔ لوگ خوراک میں موجود ہر قسم کی چکنائی کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، مگر یہ چکنائی جسمانی اعضاء کو محفوظ رکھنے، مختلف وائٹامنز کو خون میں جذب کرنے اور دوسرے کئی اہم کام سر انجام دینے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی روزانہ کی کیلوریز کا کم سے کم 25 سے 27% حصہ فیٹس پر ضرور مشتمل رکھیں، اور اس کے لیے گڈ فیٹ سورسز مثلاً خشک میوہ جات، بیج، ویجیٹیبل آئلز اور مچھلی وغیرہ کا استعمال کریں، جبکہ بناسپتی گھی، مارجرین، دودھ اور گوشت میں موجود چکنائی سے پرہیز کریں۔ اسٹرکٹ ویجیٹیرین ڈائٹس کو مکمل صحت کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے، مگر اگر انہیں ویرائٹی میں نہ پلان کیا جائے تو آپ انتہائی ضروری نیوٹرینٹس مثلاً کیلشیم، آئرن، وائٹامن B12 اور زنک وغیرہ کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اسے انتہائی احتیاط کے ساتھ ایکسپرٹ کی رائے کے مطابق پلان کرنا چاہیے، جبکہ ان کے ساتھ مختلف سپلیمنٹس یا پھر فورٹیفائڈ فوڈز کے استعمال کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نٹس یعنی خشک میوہ جات کو ویٹ لاس ڈائٹ کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ ان کی تھوڑی سی مقدار میں بھی کافی کیلوریز موجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر 5 سے 6 باداموں میں قریباً 45 کیلوریز پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں صحت کے لیے انتہائی مفید نیوٹرینٹس مثلاً پروٹینز، فائبرز اور گڈ فیٹس بھی پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا مناسب مقدار میں انہیں ویٹ لاس ڈائٹ میں ضرور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ مارکیٹ میں ملنے والے ملٹی وٹامنز کو خوراک کا نیم البدل سمجھتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ہمیں ترجیحی طور پر ہمیشہ قدرتی غذا کا استعمال کرنا چاہیے اور صرف ضرورت پڑنے پر ہی سپلیمنٹس کو ایکسپرٹ کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ مارکیٹ میں بہت سی نیچرل اور ہربل پروڈکٹس کو ویٹ لاس کے لیے پروموٹ کیا جاتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا استعمال ان کے لیے بالکل محفوظ ہے۔ کئی سال پہلے امریکہ میں ویٹ لاس کے لیے استعمال ہونے والی ایسی ہربل پروڈکٹ کو بین کر دیا گیا جن میں ایفیڈرا نام کی ایک جڑی بوٹی پائی جاتی ہے، کیونکہ صحت کے حوالے سے اس کے منفی اثرات سامنے آئے۔ لہٰذا ہمیشہ فوڈ لیبلز کو پڑھتے ہوئے ڈائٹیشین اور ڈاکٹر کی رائے لے کر ہی کسی بھی ایسی پروڈکٹ کا استعمال کریں۔ آخر میں یہ یاد رکھیں، بغیر کسی اسپیشل ڈائٹ کو فالو کیے ویرائٹی، مناسب اور متوازن طریقے سے لی جانے والی ڈائٹ کے ذریعے مستقل طور پر ہیلدی باڈی ویٹ اچیو کیا جا سکتا ہے۔